مفتیان کرام سے ان سے اور خاص طور سے ہمارے مہمان جو خصوصی تشریف لا رہے ہیں ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی اور پھر یہاں ریکویسٹ کریں کہ انشاءاللہ آپ سبھی حضرات کے لیے وہ خصوصی دعا فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات اب آپ حضرات تشریف رکھیں. ہمارے ممبر رسول میں پر جو ہے دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان خصوصی خطیب اہل سنت مفکر قوم و ملت حضرت علامہ مولانا مفتی افضال صاحب رضوی مرکزی دارالافتاء بریلی شریف، وہ عظیم شخصیت ہے جن کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے. میں وقت کی قلت کی بنیاد پر بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ کرسی خطابت پر تشریف لائیں اور آپ اپنے نصیحت آمیز خطاب نایاب سے ہم سامعین کو نوازیں. حضرت کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں کہ ہندوستان میں سنائی دے. ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خطیب اہل سنت، شیر اہل سنت حضرت علامہ مفتی افضال صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غریبوں میں نظر آیا مجھے منظر تباہی کا، غریبوں میں نظر آیا مجھے منظر تباہی کا. امیروں نے روا رکھا طریقہ کم نگاہی کا. تمنا تھی گر مل جائے کوئی غزنوی مجھ کو، تمنا تھی گر مل جائے کوئی غزنوی مجھ کو. ذرا آرام سے رہنے دے سفر زندگی مجھ کو، تو اس آغاز کو انجام کی منزل پہ لے جاؤں، جہاز آرزو مقصود کے ساحل پہ لے جاؤں. ہاتھوں کو بلند کر کے ایک مرتبہ اور رسالت. السلام علیکم. نعرہ السلام علیکم. نعرہ تکبیر تکبیر. نعرہ رسالت. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال في مقام آخر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العلي العظيم.
وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ برادران اسلام، علماء اکرام، سادات اعظام، ہم سب لوگ بارگاہ رسالت مآب میں عقیدت و محبت کے ساتھ نذرانے درود و سلام پیش کریں۔ بلند آواز سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وابنہ الغوث العظم الجیلانی وبارک وسلم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باسنی کی عظیم شخصیت مفتی اعظم باسنی دامت ظلہ العالی اور ممبر رسول پر جلوہ فرما سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، شیرانی آباد کی اس عیدگاہ میں جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام آج جشن عید میلاد النبی و جماعت رضائے مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد، جس میں ہماری اور آپ کی مشترکہ شرکت اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ مجھے حکم دیا ہے شیر شیرانی آباد نے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے بارے میں سامعین کو کچھ بتایا جائے۔ میں کیا جماعت رضائے مصطفیٰ کے بارے میں بتاؤں جس کو اعلیٰ حضرت نے قائم کیا ہو، اور جب کوئی جماعت دین کا کام کرنے کو تیار نہیں تھی اس وقت جماعت رضائے مصطفیٰ نے سر سے کفن باندھا تھا اور ارتداد کی لہر کو اور ارتداد کے طوفان کو اپنی جد و جہد سے ختم کر دیا تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ کچھ عرض کر سکوں۔ جب جماعت رضائے مصطفیٰ کا ہی ذکر کرنا ہے، میں نے سوچا تھا کہ آج 8ویں شب ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد ہے، تو کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذران عقیدت اور اس کے بعد جماعت رضائے مصطفیٰ کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ڈنکا 14ویں صدی میں اگر بجانے والی کوئی ذات ہے تو متفقہ طور پر اس ذات کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بجایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجا دیا۔ جس طرف آپ نظر کریں، جدھر آپ دیکھیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ڈنکا میرے رب نے مصطفیٰ کے ذکر کے صدقے میں مچا کے رکھ دیا ہے۔ میلادیں ہوں، 11ویں ہوں، نظر و نیاز ہو، عقائد کے معاملات ہوں، کوئی ایسا عنوان مجھ حقیر فقیر کی معلومات کے مطابق اعلیٰ حضرت نے تشنا نہیں چھوڑا۔ جو بھی پوچھا گیا، جس معاملے میں پوچھا گیا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کا تشفی بخش جواب عنایت فرمایا اور مخالفین کے دانت کھٹے کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنا کیا اعلیٰ حضرت نے اور اتنا کرایا اعلیٰ حضرت نے کہ جہاں جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے
آج الحمدللہ سنی مسلمان وہاں اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. بڑے اچھے کسی نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں قادری سلسلہ ہے مقدر میرا، قادری سلسلہ ہے مقدر میرا، مجھ کو نسبت یہ احمد رضا سے ملی. میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، ہاتھوں میں میرے ہاتھ ہے پیران پیر کا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ڈنکا جہاں جہاں میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنے والے ہیں، جو مصطفیٰ پہ مدینے کی طرف کو منہ کر کے سلام پڑھتا ہے وہ وہیں بریلی کی طرف منہ کر کے بھی کہتا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. سبحان. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ڈنکا کیسے بجا، کیسے بجے گا اور کیسے بج رہا ہے، ذرا 2-3 شعر سماعت فرمائے حضرت مفتی صاحب کی خصوصی توجہ دعاؤں کے ساتھ. جی ارشاد. شیر شیرانی آباد بھی جلوہ فرما ہو گئے. سبحان اللہ. سنیے. بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خان کا، بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خان کا، بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خان کا، جہاں میں بول ہے بالا امام احمد رضا خان کا. اے پٹھانوں کے کان ایسے نہیں سنتے جیسے تم سن رہے ہو. جس پٹھان نے مصطفیٰ کا ڈنکا ایسا بلند کیا کہ ان کے ڈنکے اور پھریرے کے صدقے میں اعلیٰ حضرت نے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، ربا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا. اور اعلیٰ حضرت کا جھنڈا دستار آ رہی ہے زمین پہ جو سر اٹھے، دستار آ رہی ہے زمین پہ جو سر اٹھے، کتنا بلند آج فریرہ رضا کا ہے. پہلے نعت اعلیٰ حضرت کی کہتے ہیں فرش والے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ. یہ تیرا تو بول دو، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ. میرے سرکار کے جھنڈے کو اعلیٰ حضرت نے بلند کیا عرش سے اونچا، اور مدینے والے نے مصطفیٰ جان رحمت نے احمد رضا کا جھنڈا ایسے بلند کیا دستار آ رہی ہے زمین پہ جو سر اٹھے. کتنا بلند آج فریرہ رضا کا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو کم سے کم وہ جملہ تو آپ کہہ دینا، پھر سے میں سناتا ہوں. بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خان کا، جہاں میں بولے ہے بالا امام احمد رضا خان کا. وہ اپنے وقت کے بے شک جناب ابو حنیفہ تھے. میں نے پاکستان کے ایک پروفیسر کا ایک مضمون پڑھا تھا. اس پروفیسر نے اپنے مضمون میں اعلیٰ حضرت اور فقہ حنفی کو بیان کیا تھا. عنوان تھا امام احمد رضا اور فقہ حنفی. اس مضمون میں اس مفسر نے، اس پروفیسر نے لکھا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا بر صغیر پر یوں تو بہت احسان ہے،
مگر دو احسان بہت بڑے ہیں۔ اس میں ایک احسان انہوں نے یہ لکھا کہ اگر بریلی میں امام احمد رضا پیدا نہ ہوتے اور فقہ حنفی کو دلائل کی زبان نہ دیتے تو آج جو حنفی مذہب بر صغیر میں دکھ رہا ہے شاید نہ دکھتا۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ عرض کی کہ بر صغیر میں قادریت خال خال تھی، اعلی حضرت کو حضرت آل رسول احمدی نے ایسا نوازا کہ بر صغیر میں آج قادریت ہی کا جھنڈا ہے۔ یوں تو ہمارے تمام سلسلے، مگر قادریت جہاں جہاں دیکھو وہ اعلی حضرت کے واسطے سے جا رہا ہے، اعلی حضرت کے واسطے سے قادری بن رہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا انہوں نے، کہتے ہیں وہ اپنے وقت کے بے شک جناب ابو حنیفہ تھے، وہ اپنے وقت کے بے شک جناب ابو حنیفہ تھے، کوئی ثانی نہیں ملتا امام احمد رضا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی ثانی نہیں ملتا امام احمد رضا خان کا۔ میں ممبر کی زینت علماء کرام سے عرض کروں گا، صرف دعاؤں کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں، اپنی زبان کو بھی تھوڑا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں دائیں بائیں اپنی پشت پناہی کرنے والے علماء کرام، ائمہ کرام، قرۂ اعظام، ان کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ صرف دعاؤں کے لیے نہیں، میری پشت پناہی کریں۔ اگر بات سمجھ میں آتی ہو تو کیا کہیں؟ یہی جب تقریر کرتے ہوں گے تو اس میں یہ حدیث ضرور سناتے ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال سبحان اللہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو بندہ مومن ایک مرتبہ محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ کہا کیا کہنے پر؟ سبحان اللہ۔ اب آپ کی مرضی، شیرانی آباد کے اجلاس میں بیٹھنے والے شیر بنو گے کہ گدھے؟ آپ کی مرضی۔ اگر کہو گے سبحان اللہ، پیڑ جب بھی لگے گا مگر اتنا بڑا لگے گا، اور اگر محبت سے کہو گے تو بہت بڑا لگے گا، اتنا بڑا لگے گا کہ جنت میں خود اس کے سائے میں بیٹھنا اور اپنے دوست احباب کو بھی بٹھا لینا۔ ایک مرتبہ کیا کہنے سے؟ ایک اور حدیث شریف کا جملہ ذہن پہ آیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، التسبیح یملؤ نصف المیزان۔ نبی کریم فرماتے ہیں جو بندہ مومن ایک مرتبہ محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کو اتنا ثواب دیتا کہ کل قیامت کے دن جس ترازو پہ میرا آپ کا نامہ اعمال تولا جائے گا وہ ترازو آدھا ثواب سے بھر جاتا ہے۔ کیا کہنے سے؟ سبحان اللہ۔ آگے نبی کریم نے ارشاد فرمایا، والتحمید یملؤ کلہ، اور جو بندہ مومن الحمدللہ ایک مرتبہ کہتا ہے تو پورا ترازو ثواب سے بھر جاتا ہے۔ کیا کہنے سے؟ محدثین نے شراح حدیث نے یہاں پر دو قول بیان کیے۔ ایک بیان یہ کیا کہ سبحان اللہ کہنے سے جو آدھا بھرا، الحمدللہ کہہ دو تو جو بقیہ آدھا ہے وہ بھر جاتا ہے۔ کچھ محدثین نے یہ فرمایا نہیں، بقیہ نہیں، اثر نو پورا ثواب سے بھر جاتا ہے۔ والتکبیر یملؤ ما بین السماء والارض، اور جو بندہ مومن محبت سے اللہ اکبر کہتا ہے تو زمین و آسمان کی بیچ کی یہ فضا مکمل ثواب سے بھر جاتی ہے۔ تینوں کہہ لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ میں بزرگوں کی توجہ چاہتا ہوں، پھر سے سنیے، وہ اپنے وقت کے بے شک جناب ابو حنیفہ تھے، کوئی ثانی نہیں ملتا
امام احمد کوئی سبحان ہے حجت الاسلام، کوئی ہے مفتی اعظم۔ الحمدللہ میں بھی حضور مفتی اعظم ہند کا مرید ہوں، میرے ہاتھوں میں بھی مفتی اعظم ہند کا دامن ہے، مگر بچپنا تھا میرا، میں پہچان نہیں سکا، جانتا ہی نہیں تھا، بچپنا تھا کہ یہ ذات کیا ہے، جس کو بعد میں پتہ چلے گا، ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ تو نائب غوث اعظم ہے، یہ تو ہم شبیہ غوث اعظم ہے، یہ تو اپنے وقت کے مفتی اعظم عالم ہے، تقوی میں جس کا جواب نہیں، فتوے میں جس کا جواب نہیں، جس منزل میں دیکھو لاجواب ہے، مگر مجھے اپنے پیر کا فیض اگر حاصل ہوا ہے تو حضور تاج الشریعہ سے حاصل ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 16 سال حضرت کی خدمت میں رہا، فیض مجھے حضرت سے میرے پیر کا ملا۔ مفتی اعظم کا تذکرہ بھی کر رہے تھے مفتی صاحب، میرے پیر کا تذکرہ تھا، انہوں نے خطیب مشرق کے حوالے سے ایک ذکر کیا تھا مفتی اعظم کا، مگر وہ واقعہ فتح پوری مسجد کا تھا، وہ بمبئی کی مسجد کا سنا کے چلے گئے۔ وہ تھا فتح پوری مسجد کا، جو چائے پینے والا محدث اعظم والا فتح پوری مسجد کا تھا وہ، لیکن وہ بمبئی کی طرف منسوب کر کے، خیر اور واقعہ تو تھا، یہ الگ بات ہے کہ مکان تبدیل ہو گیا۔ حضرت مفتی اعظم ہند کا ایک واقعہ حضرت مشتاق نظامی کے حوالے سے سنیے، کیونکہ مشتاق نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا اس علاقے پر بہت بڑا احسان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خطیب مشرق کا صرف یہاں نہیں، میری معلومات کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں جہاں وہابیوں کا کوئی جواب نہیں بن پڑتا وہاں علامہ مشتاق نظامی یا مفتی اعظم کہہ کے کود جاتے، سبحان اللہ۔ ان کا جواب کوئی دے نہیں پاتا۔ حضرت مشتاق نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الہ آباد کے آگے ایک جگہ ہے سکندرہ، سکندرہ میں بہت بڑا پروگرام تھا، اس میں شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند کی جلوہ گری تھی، تشریف لا رہے تھے حضور مفتی اعظم ہند۔ سکندرہ میں گاڑی پہنچی، مگر اس گاڑی میں حضور مفتی اعظم نہیں تھے، خطیب مشرق تھے۔ خطیب مشرق کا قیام ہوا، جنگل سے ایک انسان آیا، پراگندہ بال، کپڑے گردالود، چہرے پہ غبار، آیا نظامی صاحب کے قریب اور آ کے بولا وہ حضرت آ گئے۔ نظامی صاحب بولے کون سے حضرت؟ کا وہ بریلی شریف والے حضرت کا، حضرت کی گاڑی پیچھے آ رہی ہے، حضرت آ جائیں مجھے کچھ بات کرنا ہے۔ نظامی صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے حضرت آئیں گے، میں آپ کی بات کراؤں گا۔ وہ پراگندہ چہرہ، گردالود کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے، بال بکھرے ہوئے، جدھر سے جنگل کی طرف سے آئے ادھر واپس ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں حضور مفتی اعظم ہند کی گاڑی آئی، بنفس نفیس شہزادہ اعلیٰ حضرت جلوہ فرما ہوئے، قیام گاہ میں جلوہ فرما۔ تھوڑی دیر میں دیکھا وہی پھٹے پرانے کپڑے، بکھرے ہوئے بال، جنگل کی طرف سے آ رہا ہے۔ کھڑکی میں سے نظامی صاحب نے دیکھا، حضور مفتی اعظم ہند سے عرض کی حضور وہ فلاں شخص آ رہا ہے، تھوڑی دیر پہلے آیا تھا اور آنے کے بعد مجھ سے ملا، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا مجھے حضرت سے بات کرنا ہے۔ حضور مفتی اعظم نے اپنی نظر اٹھائی، آنے والے کو دیکھا، حضرت خود اپنی چارپائی سے اٹھے، دروازے سے نکلے، آگے پہنچے، اس سے ملاقات ہوئی، چند منٹ گفتگو ہوئی۔ کیا ہوئی اللہ و رسول جانے، کیا ہوئی وہ جانے، مفتی اعظم جانے۔ تھوڑی دیر میں اس نے مصافحہ کیا، دست بوسی کی، قدم بوسی کی، واپس ادھر کو ہو لیا۔ کس کی ہمت جو مفتی اعظم ہند سے پوچھے حضور یہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کیا بات تھی، آپ سے مکالمہ کیا رہا؟ آنے والے نے دست بوسی قدم بوسی کی، آ کے واپس چلا گیا، کوئی نہ پوچھ سکا۔ مشتاق احمد نظامی صاحب نے ایک اپنے خادم کو لیا اور بلانے کے بعد فرمایا دوڑ کے جاؤ، وہ جو جا رہا ہے راستے میں روکو، معلوم کرو تم کون ہو، کہاں سے آئے تھے، مفتی اعظم سے کام کیا تھا، تم نے ان سے کون سی گفتگو کی ہے، کیا معاملہ تھا تمہارا، تمہارے بال بکھرے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، گردالود چہرہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا، اتنی بڑی ذات سے تمہاری ملاقات، آخر بتاؤ تو صحیح تم نے کیا کیا ہے، بات کیا کی ہے۔ جا کے بھاگ کے پہنچا، غلام گیا خطیب مشرق کا، خادم بھاگ کے گیا، تیزی سے دوڑتا ہوا پہنچا، جا کے سلام کیا،
جواب ملا، روک لیا، آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، حضرت سے کیا بات تھی، مفتی اعظم سے کیا مکالمہ تھا، آپ ان سے کیا گفتگو کرنے آئے تھے؟ تو اس آنے والے نے مفتی اعظم باشنی کی خصوصی دعا اور توجہ چاہتا ہوں، اس آنے والے نے کہا میں مبارکباد دینے آیا تھا۔ انہوں نے پوچھا کائے کی مبارکباد؟ کا مبارکباد کہ آج کے دور میں اللہ کا محبوب اگر کوئی ہے تو یہی مفتی اعظم ہند، مسند محبوبیت پر بٹھایا، مسند محبوبیت پر آج اگر کوئی جلوہ فرما ہے تو یہ مفتی اعظم کی ذات ہے، میں ان کو اسی کی مبارکباد دینے آیا تھا۔ حضور مبارک ہو، آپ تو محبوب الہی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مفتی اعظم راجستھان، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان حضور مفتی اعظم ہند۔ اور یقیناً ان کی یہ شان کہ وہ اپنے زمانے کے محبوب الہی تھے۔ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی عظمت، ان کا مرتبہ، جب طوفان آیا تھا شدی سنگٹھن کا، شدی تحریک کا، آگرے کے علاقے میں، بھرت پور کے علاقے میں ایک شرندھانند ایک پنڈت تھا، لوگوں کو بٹھاتا تھا اسلام کے خلاف، مسلمان جوک در جوک اس کے قافلے میں آتے۔ حضور مفتی اعظم کو جب معلوم ہوا جماعت رائے مصطفیٰ کا پرچم، اور حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ اس قافلے میں شیربیش سنت، حضور مفتی اعظم ہند اور بڑے بڑے علماء بھرت پور کے علاقے میں پہنچے، پیدل چلتے چلتے اس گاؤں میں گئے جہاں شردھانند بیٹھا ہے، ممبر پہ بیٹھا ہے، اسٹیج پہ، اس کے سامنے ہزاروں مسلمان بیٹھے ہیں، آگ جل رہی ہے۔ شیربیش سنت کو اشارہ کیا، حضور مفتی اعظم نے کچھ بیان کرو۔ شیربیش سنت کا بیان، اللہ اکبر، دلائل قرآن و حدیث کے گرج رہا ہے شیر رضا، بیان کر رہا ہے شیر رضا۔ حضرت شیربیش سنت کی تقریر چل رہی ہے، گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، کسی پہ کوئی اثر نہیں۔ جو حضرت خطیب مشرق کا ایک جملہ مفتی صاحب نے بیان کیا کہ خطیب مشرق نے کہا ہماری سالوں کی تقریریں ایک طرف اور مفتی اعظم کی نظر پاک ایک طرف، اور اس کا اثر تھا، یہ ایسا ہوتا تھا۔ ہم نے مفتی اعظم کی تو وہ نظر نہیں دیکھی مگر تاج الشریعہ کی دیکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے تاج الشریعہ کے جلوے دیکھے ہیں، ہم نے تاج الشریعہ کی نظریں دیکھی ہیں۔ بڑا بڑا خطیب بولتا ہے، بول کے بیٹھ جاتا، لیکن جب کرسی خطابت پہ جلوہ فرما ہوتے تاج الشریعہ، آہا، مجلس سمر جاتی، محفل سمر جاتی، لاکھوں کا مجمع ہزاروں کی جگہ میں آ جاتا۔ یہ کیا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ بزرگ کوزے کو بڑا کر دیتے ہیں اور اگر چھوٹا ہو تو وسیع کرتے ہیں، اور انا ساگر جیسا ایک کاسے میں سمیٹ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت قریب نواز کا معاملہ، سبحان اللہ، خادم سے فرمایا جاؤ لے آؤ، کوزہ کتنا بڑا ہوگا؟ 1 لیٹر کا، 2 لیٹر کا، بہت بڑا ہوگا 5 لیٹر کا، اس سے بڑا تو نہیں ہوگا۔ لیکن جب خادم، اور خادم پہ بھی قربان جاؤ، خادم ہو تو ایسا ہو۔ سبحان اللہ۔ اے سنی مسلمانوں، جب تم اپنا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں دو تو مرشد جو کہے اس کو بلا چونو چرا مانو، اپنی عقل اس میں نہ چلاؤ۔ ایسے کیسے، یہ کیسے، وہ کیسے؟ یہیں پر حضرت شاہ عالم کا ایک واقعہ میرے ذہن پہ آتا ہے۔ مفتی اعظم صاحب باشنی کی اجازت ہو تو میں وہ سناؤں۔ ابھی بہت جلدی میں پچھلے 23 تاریخ کو پچھلے مہینے کی گیا سرکار شاہ عالم کی بارگاہ میں اور پیر کمال مالوی کی بارگاہ میں، 4 بزرگوں کے آستانوں پہ میں نے حاضری دی۔ پیر کمال مالوی، حضرت شاہ عالم، حضرت قطب عالم اور حضرت شیخ احمد کھٹو۔ پیر کمال مالوی کو میں نے خود تلاش کیا، میں نے ایک سبانے شاہ عالم میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ یہ اللہ کے ولی ہوتے کیسے ہیں، اگر آ جائیں اپنی پر تو بیڑا پار۔ ایک دھوبن تھی شاہ عالم کے کپڑے دھلتی تھی، پیر کمال مالوی کے بھی وہی کپڑے دھلتی تھی۔ 3 بیٹیاں اس کے گھر پیدا ہوئیں، 4تھا حمل جب اس کے ہوا
تو اس کے شوہر نے دھوبی نے کہا دیکھ اگر اب کی لڑکی ہوئی تو ایڈوانس میں 3. عورت پریشان کیا کرے, اس کی کیا بس کی بات. اس نے 2 پوٹلیاں کپڑوں کی اٹھائیں, ایک پیر کمال مالوی کی اور ایک شاہ عالم کی. شاہ عالم کے روضے سے تقریباً 2 کلومیٹر کی دوری پر حضرت پیر کمال مالوی کا مزار ہے. الحمدللہ پہلی مرتبہ میں تلاش کرتا ہوا پہنچ گیا, میرے ساتھ کچھ اور حضرات بھی تھے. وہ پہنچی پیر کمال مالوی کے پاس. پیر کمال مالوی کی کپڑوں کی پوٹلی اس کو دی, چہرے پہ آنسو تھے, چہرہ غمزدہ تھا, مغمون صورت تھی. پیر کمال مالوی نے ارشاد فرمایا دھوبن لگتا ہے پریشان ہے. کہا حضور میں بہت پریشان ہوں. کیا پریشانی ہے؟ کہا حضور میری 3 بیٹیاں ہیں, 4تھا حمل ہے, مگر میرے شوہر نے کہہ دیا اگر اب کی بیٹی ہوئی تو تجھے 3 طلاق. حضور آپ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے پیر کمال مالوی کو وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ نظریں جھکاتے لوح محفوظ دیکھ لیتے. فرمایا دھوبن رک میں بھی دیکھتا ہوں. نظر جھکائی, آنکھ کھول کے فرمایا دھوبن لوح محفوظ میں تیرے نام کے آگے 4تھی بھی بیٹی لکھی ہے. پیر کمال نے جب یہ کہا عورت پریشان ہوئی کیا کرے. دوسری پوٹلی شاہ عالم کی تھی. حضرت شاہ عالم کی بارگاہ میں جب پہنچی تو درس حدیث دے رہے ہیں شاہ عالم. سبحان اللہ, میرے آقا کی حدیث پڑھا رہے ہیں طلبا کو. گئی سلام کیا, سلام کرنے کے بعد کپڑے رکھے. شاہ عالم نے بھی مسکرا کے فرمایا دھوبن آج مغموم اور پریشان لگتی ہے, کیا غمزدہ ہے؟ تو دھوبن نے کہا جی حضور میں بہت پریشان ہوں. کہا کیا پریشانی؟ واقعہ سنا دیا. کہا حضور 3 بیٹیاں ہیں, 4تھا حمل ہے, شوہر کی مرضی ہے, بیٹا ہونا چاہیے, بیٹی ہوئی تو 3 ایڈوانس میں طلاق. حضرت شاہ عالم نے مسکرا کے فرمایا بس اتنی سی بات ہے؟ کہنے لگی نہیں حضور اتنی نہیں اور بھی ہے. کہا کیا؟ کہا میں پیر کمال کے پاس گئی تھی, میں نے ان سے کہا دعا کر دو, تو پیر کمال مالوی نے اپنی نظر جھکائی, لوح محفوظ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد مجھ سے کہا دھوبن تیرے نام کے آگے 4تھی بھی بیٹی لکھی ہے. حضرت شاہ عالم پھر مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا بس اتنی سی بات. کہا حضور یہ اتنی سی بات ہے؟ فرمایا تو بتا تو کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی حضور میں بیٹا چاہتی ہوں. فرمایا جا اللہ تجھے بیٹا دے دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دھوبن نے کپڑے رکھ کے سلام کیا, 2 قدم آگے بڑھی, مسکرا کے پیچھے کو دیکھ کے بولی قربان جاؤں مرشد آپ کی طرح ہو. اور باہر گئی, پھر 2 قدم دیکھ کے حضور قربان جاؤں پیر ہو تو آپ کی طرح. پریشانی بھی دور کر دی اور دل کو باغ باغ کر دیا. دروازے پہ گئی, وہاں سے بھی مڑ کے دیکھ کے کہا مرشد ہو تو آپ کی طرح. شاہ عالم آپ نے میری بگڑی بنا دی. گھر پہنچی, دروازے میں گھسی, اندر بیٹھا تھا شوہر. اس نے دیکھا ہستی آ رہی ہے. دھوبن نے کہا ہاں میں گئی تھی روتی آئی ہستی. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کی تمنا پوری ہو گئی. کہا کیا تمنا؟ کہا شاہ عالم نے کہہ دیا کہ تجھے بیٹا ہوگا. یقین تو دیکھو, یقین پہ تو غور کرو. پڑھی لکھی نہیں تھی وہ, کپڑے دھلتی پریس کر کے, پریس بھی تھی کہ نہیں تھی, کپڑے دھلتی اور پہنچاتی, بزرگوں کی بارگاہ میں خدمت ان کے کپڑے پیش کرتی. مگر اس کا یقین دیکھو, کہتی ہے بیٹا مل گیا. مگر آج مفتی شیر محمد صاحب کی زبانی وہ کمپنی پتہ نہیں کیوں نام نہیں لیتے وہ. میں نے شیرانی آباد میں بھی سنا کہنا وہ کمپنی, تو میں بھی وہی کمپنی کہہ دیتا ہوں, وہ کمپنی. میں نے تو ایک جملہ ہنس کے کہا تھا ان سے وہاں جب میں پہنچ گیا, اسٹیج پہ بیٹھ گیا. سید صاحب بھی جلوہ فرما وہاں تھے اور بھی علماء بیٹھے تھے. میں بیٹھ گیا نیچے, میرے پیر میں تکلیف ہے, دعا کریں اللہ مجھے شفا دے. میں بیٹھ گیا نیچے, تو سید صاحب سے بولے کون ہے؟ تو سید صاحب نے میرا نام لیا. بولے بتایا نہیں پہلے سے, کرسی پہ بیٹھا دے. میں نے کہا کسی یہ جتنے بیٹھے ہیں سب پہ آپ کا روب اتنا طاری ہے, بولے گا کون؟ آپ نے دبا کے اتنا رکھا ہے ان لوگوں کو, کون بولے گا؟ لیکن جب میں بولنے لگا تو میں نے کہا اب سب بولو, اب افضال بول رہا ہے. مگر یہاں میں دیکھ رہا ہوں سب خاموش, انہیں کا روب تو نہیں ہے طاری ان پہ. میں بریلی شریف سے آیا ہوں, میں سب سے محبت سبحان کرتا اللہ ہوں. سبحان اللہ ذرا آپ میری پشت پناہی کی. سبحان اللہ. ارے بیٹھ جا. یا رسول اللہ. ارے بہت اچھا سن رہے ہیں. زندہ باد. شوہر نے سنا کہ واقعی شاہ عالم نے بیٹا دے دیا. کہاں؟
3-4 माह गुजरे, उसके पेट से खूबसूरत गौसे आदम की इनायत, शाह आलम की करामत, उसके पेट से बच्चा पैदा हुआ। चिल्ला किया, निफास से पाक हुई। सोचा लाओ मैं पीर कमाल मालवी और हजरत शाह आलम की सलामी पेश करा के आऊं। अब आप सबकी तवज्जो भी चाहता हूं। तवज्जो का मतलब चेहरा मेरी तरफ और गौर व फिक्र मेरी तरफ, सिर्फ कान ही नहीं, आपकी आंखें भी मेरी तरफ। तवज्जो का मतलब ही यह है कि जिसको सुनो उसकी तरफ चेहरा भी करो, गौर भी करो। एक उस कंपनी वाला भिड़ गया हमसे, एक जगह देखी, कहने लगा अल्लाह की तवज्जो थी कि इतना बड़ा हो गया ये मदरसा। मैंने कहा तौबा करो, अल्लाह तवज्जो से पाक है, क्योंकि तवज्जो बना है वज से, मेरा रब वज से पाक है। तौबा करो मेरे अजीजों, आपकी तवज्जो अब इधर हो, देखना भी है, सुनना भी है और बुजुर्गों को फैज लेना भी है कि हम सारे वलियों के मानने वाले हैं। क्यों कि हम दामने आला हजरत पकड़े हुए हैं और मसलक आला हजरत यही है कि गौसे आजम हो हमारे, गरीब नवाज हो हमारे, मखदूम पाक हो हमारे, सूफी साहब हो हमारे, बख्तियार काकी हो हमारे, साबरे पाक हो हमारे, वारिस पाक हो हमारे। हमारे पीर ने हमें बताया, आला हजरत के शहजादे हमारे पीर के शिजने का ये शेर है, साये जुमला मशाइख या खुदा हम पर रहे, रहम फरमा आले रहमा मुस्तफा के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही बच्चा हुआ, पाक हुई, पाक होने के बाद उसने बच्चे को रुमाल देते रहा, रुमाल में अपने बच्चे को छुपाया और छुपा के अपने सीने से लगाया और लगा के चली पहले पीर कमाल मालवी की बारगाह में और जाके सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। देखो सलाम 3 तरीके के होते हैं, यहां सुनो। एक सलाम आने का, एक सलाम जाने का, और वहीं पर एक सलाम है सैयद साहब, सलाम तंज। सलाम तंज, सलाम तंज का मतलब अभी बताता हूं आपको। गई और जाके बोली हुजूर अस्सलामु अलैकुम। पीर कमाल मालवी ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, बहुत दिनों में आई हो धोबिन, क्या बात है? कहा हुजूर ये बेटा लाई हूं, हुजूर इस बेटे को देख लो, सलामी के लिए लाई हूं बेटा। पीर कमाल मालवी ने फरमाया क्या कहा? बेटा? बोले जी हुजूर बेटा। फरमाया ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने अपनी आंखों से लौहे महफूज में तेरे नाम के आगे लड़का नहीं लड़की देखा है, बेटा नहीं बेटी, ऐसा हो नहीं सकता। कहने लगे हुजूर देख लीजिए। फरमाया मैं नहीं, तू खुद देख। अब जब उसने रुमाल में से बच्चे को निकाला तो देखती है लाई थी बेटा, बन गई बेटी। चक्कर में पड़ गई, अब क्या होगा, शौहर को क्या मुंह दिखाऊं। बेटे को, अब बेटी को लेके गई शाह आलम की बारगाह में, सलाम किया, सलाम का जवाब मिला। अर्ज करती हुजूर आपने बेटा इनायत फरमाया था मगर ये तो बेटी है। हजरत शाह आलम फरमाते हैं ऐसा नहीं हो सकता, शाह आलम जिसको बेटा दे वो बेटी। अब जब नजर डालती है तो लाई बेटी बन गया। जोर से बोलो बन गया, और जोर से बोलो बन गया। अरे हम वलियों के भी इख्तियार पर ईमान रखते हैं, कभी मुस्तफा के इख्तियार पर भी ईमान रखते हैं। सुभान अल्लाह, क्योंकि हम नबी के मानने वाले, उनका कलमा पढ़ के उनके सदके हम वलियों को भी मानने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा रब चाहता है मिट्टी को सोना बना देता है, वो मालिको मुख्तार है, जिसको जो चाहे इख्तियार अता फरमाए। हमें अपने रब के इख्तियार पर यकीन कि हमारा रब जिसको चाहे दे, जिसको चाहे नवाजे। हजरत शाह आलम ने फरमाया तू गलत कहती है, देख। जब देखा बेटा, फिर उसने बेटे को लिया और पीर कमाल की बारगाह में फिर पहुंच गई और जाके बोली हजरत आप कहते हो बेटी है, ये तो बेटा है। पीर कमाल ने इरशाद फरमाया नहीं, तेरी नजरों का धोखा होगा। अब जब देखती है तो फिर बेटी। मजा पड़ गया इसको भी। शाह आलम की बारगाह में गई, कहा हुजूर आपने बेटी कहा, बेटा कहा, ये तो बेटी है। फरमाया नहीं बेटी नहीं है, बेटा ये देख ले। अब जब देखा फिर बेटा। तीसरी मर्तबा फिर पहुंच गई पीर कमाल के पास और जाने के बाद कहने लगी हुजूर आप फरमाते हो कि मेरी नजरों का फेर है, हुजूर एक मर्तबा आप ही देख लो ना। पीर कमाल मालवी को जलाल आ गया और जलाल में फरमाया क्या तू देखना चाहती है, दिखाऊं?
मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है लोहे महफूज में कि तेरे नाम के आगे बेटा नहीं बेटी है, देख ले क्या लाई है, क्या है देख। जब देखा तो बेटी, अब चक्कर में पड़ गई, क्या करूं। फिर गई शाह आलम के पास और जाके बोली हुजूर आप बेटा कहते, आपने बेटा दिया था, आप बेटा कहे तो बेटा है वो, लेकिन हुजूर ये तो बेटी आप देख लें। तो हजरत शाह आलम ने तो धोबिन कहने लगे हुजूर मुझे ऐसा बेटा चाहिए। फरमाया कैसा? का जो कभी बेटी ना बन सके। फरमाया ठीक है हम तुझे ऐसा ही बेटा देंगे मगर एक हमारी भी शर्त है। का हुजूर क्या है? फरमाया कभी भी पीर कमाल के पास मत जाया कर। पीर कमाल के पास, जोर से बोलो, मत जाया कर। धोबिन हैरत में पड़ गई, आपको किसने बताया? क्या कोई खातिम जाता था मुझसे पहले देख के आता था, शाह आलम को बताता था, आपको कैसे पता चल गया? कहती है हुजूर ठीक है मैं वहां नहीं जाऊंगी। आप फरमाते हैं धोबिन जब तू वहां जाती है, शाह पीर कमाल लड़की कहते हैं, उनके कहने से पहले खुदा लड़की कर देता, और जब मैं लड़का कहता तो खुदा लड़का बना देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर कमाल है, अल्लाह अल्लाह का वली है। गुफ्ते अल्लाह में अब्दुल्लाह। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, खतीबे अहले सुन्नत। जिनका मैंने ये फारसी का शेर सुनाया जानते हो? मौलाना रूम। आहा कुर्बान जाओ। हजरत मौलाना रूम के अल्लाह उनकी रहमतों पर हजारों करोड़ों बेहिसाब रहमतों और बरकतें नाजिल फरमाए। मूसलाधार बारिश उनकी कब्रों पर हो, उनकी कब्र पर हो। मसनबी शरीफ ऐसा कलाम है आपका। आप जमाने के बहुत बड़े फलसफी थे, बड़े फलसफी। आप अपनी बैठक में बैठे लिख रहे हैं एक फलसफे की किताब। हजरत शम्स तबरेजी का गुजर हुआ, आए उम्र में छोटे थे, आके बैठे, सलाम दुआ बैठ गए। हजरत शम्स तबरेजी ने मौलाना रूम को लिखते हुए देख के फरमाया मौलाना चीज ये क्या है जो लिख रहे हो? तो मौलाना रूम ने फरमाया ई राजेस तू नमीदानी, ये एक राज है जो आप क्या जानो, एक राज है आप क्या जानो। हजरत शम्स तबरेजी ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर लिखते रहे, किताब रखी, कमरे में अंदर गए घर में। हजरत शम्स तबरेजी ने किताब को उठाया, सामने हौज था पानी का, आपने वो किताब हौज में डाल दी। थोड़ी देर में हजरत मौलाना रूम बाहर आए, इधर उधर देखा किताब नहीं तो कमरे में भागे, वहां देखा किताब नहीं, फिर बाहर आए, फिर इधर उधर देख रहे हैं। हजरत शम्स तबरेजी ने फरमाया मौलाना परेशान लग रहे हो, क्या माजरा है? कहा मैं लिख रहा था, एक किताब पूरी लिख ली थी, थोड़ा रह गया था। मौलाना रूम से कालो पकड़ो। जब मौलाना रूम ने इधर देखा उधर देखा, खोल के देखा, इबारत मिटना दूर की बात, एक नुक्ता भी पानी न धो सका। इबारत देखकर मौलाना रूम ने शम्स तबरेजी से कहा शम्स तबरेजी चीज ये क्या है? फरमाया ई राज़े तो नमीदानी, ये भी एक राज है जिसे तू नहीं जानता। अल्लाह का वली कैसी शान रखता है। शिरंदानंद के सामने शेरबेशे सुन्नत की तकरीर, घंटे गुजर गए, जो बैठे थे कोई टच से मस ना हुआ। हजरत सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा किया, शेरबेशे सुन्नत से कहा तकरीर बंद करो। तकरीर बंद हुई। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का नहीं जिस्म था, कमजोर जिस्म था। आप चढ़ गए स्टेज पर, सामने आग जल रही थी, शिरंदानंद का पकड़ा गिरेबान,
और गिरबान पकड़ के कहा, आ अगर तू सच्चा है मेरे साथ आग में चल। घसीट रहे हैं, आग में चल, आग में, मेरे साथ आग में चल। वहां झंडा लहरा रहा था जमात रज़ाए मुस्तफा का। सुभान अल्लाह। झंडा हाथ में था जमात रज़ाए मुस्तफा का। मुफ्ती आज़म हिंद ने पकड़ा उसका गिरेबान, हिलाया और फरमाया आ हजरत आगे को घसीटें। वो पीछे को भागे, बहुत बड़ा लहीम शहीम काउंटलों का था, आगे टच से मस न हुआ। हजरत मुफ्ती आज़म हिंद ने सामने बैठने वालों से कहा, ऐ लोगों, अगर ये सच्चा है तो ये आग जल रही है, मेरे साथ आ जाए, दिखा दे, आग में मेरे साथ आए। अगर सच्चा है बच जाएगा, और मैं सच्चा हूं तो मैं बच जाऊंगा। मगर वो आ न सका। जितने भी मुसलमान इस्लाम छोड़ रहे थे सारे के सारे खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद कहा, हुजूर बस हम समझ गए, अगर मजहब कोई सच्चा है तो मजहब इस्लाम सच्चा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आपने सबको कलमा पढ़वाया, सबको, जितने थे सबको कलमा पढ़वाया, और कलमा पढ़ाने के बाद आपने उनको दाखिले सिलसिला भी किया, मुरीद भी किया। सही कहा है अल्लामा निज़ामी ने कि हजारों तकरीरें एक तरफ और मुफ्ती आज़म की नजर एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज हम यहां बैठे हैं, आज यहां उसी कड़ी की एक जात आ रही है, उसी कड़ी की, शहजादे आला हजरत, नबीर आला हजरत, काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद, हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा मुफ्ती असद रज़ा खान साहब क़िबला, वो होंगे, आप होंगे। कितनी देर लगेगी? वो होंगे, आप होंगे, आपकी निगाहें होंगी, उनका चेहरा होगा, सुभान अल्लाह। आपकी नजर होगी, उनका रुख होगा, आप होंगे उनके सामने, वो होंगे आपके सामने। आज नजरों से नजरें टकरा दो, आज उनके चेहरे से अपनी नजरों को मिला दो, और उनके चेहरे में आला हजरत का जमाल देखो, हुज्जतुल इस्लाम का जमाल देखो, मुफ्ती आजम की इनायत देखो, और ताजुश शरिया की ऐसी सूरत रफ्तार करम नवाजी देखो, ऐसी तेज करम नवाजी कि हम तो हजरत को जाने कब से जान रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन जो बहुत जल्दी में ताजुश शरिया की करम नवाजी हुई है, देखने वाला देखता है, चेहरा तो कायदे मिल्लत का है, मगर सूरत ताजुश शरिया की नजर आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शीरानी आबाद और इस इलाके के गयूर सुन्नी मुसलमानों, हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह मसलके आला हजरत के मानने वाले, मसलके आला हजरत, मगर लोगों ने इस लफ्ज़ मसलके आला हजरत को इतना बदनाम करने की कोशिश की है, इतना बदनाम करने की कोशिश की है, अल-अमान वल हफीज। वो जानते ही नहीं कि मसलके आला हजरत है क्या। ये सुन लीजिए, मसलके आला हजरत की दो लफ्जों में तारीफ यह है, अल्लाह की वहदानियत को कमा हक़्क़हू मानना, मेरे मुस्तफ़ा की रिसालत को कमा हक़्क़हू मानना। जैसा मानने का मजहबे अहले सुन्नत में हक है, वैसा मानने का नाम मसलके आला हजरत है। जैसा शरीयत मानने को कहती है वैसा मान लो। मसलके आला हजरत क्यों कहते? मसलके आला हजरत, अरे हम नहीं कहते, उन्होंने कहा है मसलके आला हजरत, कि जिनका जवाब मसलके आला हजरत के जमाने में कोई था ही नहीं। हुजूर अशरफी मियाँ साहब, कछौसा मुकद्दसा के अशरफी मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह, आला हजरत के जमाने के बहुत बड़े बुजुर्ग अशरफी सिलसिले के अशरफी मियाँ साहब, उन्होंने खुद फरमाया, मजहब और मसलक में, मजहब में मेरा मसलक वही है कि जो मसलके आला हजरत है। कोई कहता है कि सैयद होकर पठान का मसलक, मैं कहता हूं मारेरा मुतारा के सादात इकराम ने इस बात को साबित कर दिया है, और खासकर हुजूर हसन मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह, हसन उलमा सैयद हसन मियाँ साहब मारेरवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया से जाते वक्त अपने बच्चों से कह रहे थे, बेटा मसलके आला हजरत जानते हो, आला हजरत को जानते हो? कहा हुजूर अब्बा कौन नहीं जानता उनको। कहा सुनो, अगर मसलके आला हजरत से जरा से फिर गए
تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور جو میرا مرید ہے اگر مسلک اعلی حضرت سے الگ ہٹ گیا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ وہ سادات کہ جن کے سادات ہونے کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، قسم، حلفیہ بیان دیا جا سکتا ہے، ورنہ کسی کے سید ہونے کے بارے میں کون قسم اٹھائے، کون قسم کھائے؟ کیونکہ آج کل تو نہ جانے اللہ کی پناہ کیسے کیسے سید بن گئے، ایسے ایسے بن گئے کہ نظروں کے چشمدیز سید ہیں وہ سید صاحب۔ اور میں ایسے سادات سے کہتا ہوں، سید صاحب سے جو اصلی نسلی سادات ہیں، ان سے میں کہتا ہوں لوگ اپنا حق لینے کے لیے مقدمہ کرتے ہیں، اصلی سادات کو چاہیے کہ اپنا حق لینے کے لیے مقدمہ کر دیں کہ جو نقلی سید ہیں ان کی ڈگریاں ختم کر دیں۔ اصلی سید ہر ایک اپنا حق لینے کے لیے مقدمہ کرتا ہے، روک رہے ہیں کہ ایک بار تو لیکن آج نہ جانے کیسے کیسے، اور مسلک اعلی حضرت تو سادات کی نشانی ہے۔ حضرت نوری میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، چشموں چراغ خاندان برکات، یہ جملہ، اور نوری میاں صاحب کے دادا جان حضور سید آل رسول احمدی نے، اعلی حضرت کے پیر و مرشد نے فرمایا تھا، میاں صاحب اپنے پوتے سے مرید کرنے کے بعد اعلی حضرت کو خلافت دینے کے بعد فرمایا تھا، میاں صاحب ہمارے سلسلہ قادریہ، ہمارے برکاتی خاندان میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ساری کتابیں مولانا احمد خان صاحب کو دکھا دو، یہ جہاں کٹ کریں کٹ کر دو، جہاں پڑھانا چاہیں پڑھا دو۔ میاں صاحب سوچنے لگے ہمارے آبا و اجداد کا لکھا ہوا یہ کاٹیں تو کٹا ہوا۔ جب لوگ ان کے یہاں مرید ہونے آتے تو ریاضتیں کرواتے، خلافت دینے سے پہلے برسوں رات کو عالم ہے تو آگے کا عالم کیا ہوگا۔ وہ ساتھ کہ جن کے یہاں بڑے بڑے آتے برسوں ریاضت کرتے، چلے کرتے، بھوکے رہتے، سوکھی کھاتے، بڑے بڑے، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، انڈیا کے بھی بڑے بڑے اعلی حضرت کے زمانے کے خلافت لینے گئے تھے، خلافتیں کچھ کو اعلی حضرت نے بھی دلوائی تھی، ریاستیں ہو رہی ہیں، چلہ کشی ہو رہی
आदत ऐसी कि चेहरा उनका और मर्तबे पीराने पीर के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक का वो बतले जलील हजरत आले रसूल अहमदी, उनके पास इबादतों की कमी नहीं, उनके पास रियादतों की कमी नहीं, उनके पास तिलावत की कमी नहीं, उनके पास रियादत की कमी नहीं, उनके पास अस्कार की कमी नहीं, उनके पास जन्नत में जाने के तमाम वसाइल मौजूद थे। मगर कह रहे हैं कयामत के दिन मेरे रब ने पूछ लिया लाया क्या है तो क्या कहूंगा। आगे मैं ना कहूं, आप समझो कि नमाजें उनके पास, रोजे उनके पास, हज उनके पास, ज़कातें उनके पास, फराइज उनके पास, वाजिबात उनके पास, सुनन उनके पास, मुस्तहब्बात उनके पास, मुस्तफा के अखलाक का मुकम्मल मुजस्समा वो। क्या जन्नत में जाने के लिए उनके किसी और सबब की जरूरत थी? नहीं। मगर खुदा की बारगाह में अमानत अगर पूछ लिया मेरे रब ने क्या लाया है तो मैं क्या पेश करूं? क्या वहां अपनी इबादतें पेश नहीं कर सकते? मगर कह रहे हैं कि पूछ लिया मेरे रब ने तो कहूंगा हाँ एक अहमद रजा लाया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो साथ कि जो हजरत मौलाना लकी अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के घर में पैदा हुई, चंद साल में सारे उलूम अक़लिया और नक़लिया हासिल कर लिए। आगे के सफर के लिए वालिद माजिद ने कहा बेटा बस अब आगे का सफर पीराने पीर खुद तुम्हें तय कराएंगे। और ऐसा पीराने पीर ने सफर तय कराया कि हजरत इमाम रब्बानी शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन रात में सो रहे हैं, किस्मत बेदार हुई, ख्वाब में सरवरे कायनात को देखा, अर्ज की हुजूर, हजरत पीराने पीर को ख्वाब में देखा, हजरत इमाम रब्बानी शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने, और गौसे आजम से अर्ज की हुजूर इस वक्त आपका जानशीन कौन है, आपका नाइब कौन है? पीराने पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत इमाम रब्बानी से इरशाद फरमाया मेरे नाइब को देखना चाहते हो? कहा चले जाओ बरेली इमाम अहमद ज़ा मेरा नाइब है। शरकपुरी साहब ने सफर तय किया, बरेली शरीफ हाजिर हुए। जैसी हाजिर हो रहे हैं बरेली शरीफ, आला हजरत दरवाजे पे खड़े हुए इस्तकबाल कर रहे हैं। आ गए, बैठे चंद दिन, वापस गए। लोगों ने पूछा कैसा पाया? का गौसे आजम ने जैसा फरमाया वैसा पाया। अब बाद में और कहना, बच्चों को तैयार करो, बरेली भेज दो ताकि इमाम अहमद से लगने के बाद, उनके कदमों से लिपटने के बाद इश्क मुस्तफा का जाम पी कर आए। और जैसे दुनिया आला हजरत से इश्क हासिल करती है, शरकपुर के बच्चे भी इल्म हासिल करके और इश्क मुस्तफा का जाम लेकर आ जाए। हजरत सैयद अलवरी साहब रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत के खलीफा हैं, वो लाहौर शरीफ में मज़ार है उनका। दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अलवर शरीफ में है, वो पैदा हुए अलवर में और लाहौर में उनका मज़ार है। हिजरत करके चले गए थे। हजरत सदरुल फाजिल रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा गहरा ईराना था। जब आते हजरत सदरुल फाजिल कहते चलो बरेली शरीफ, चलो आला हजरत से मिलने। तो हजरत दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन उनसे कह ही दिया मेरा दिल नहीं करता जाने को। कहा क्यों? कब वो कौम के पठान हैं, मिजाज तेज रखते हैं। नहीं आए। फिर थोड़े दिनों के बाद आए। हजरत सदरुल फाजिल रहमतुल्लाह अलैह फिर जा रहे थे, सफर तैयार, ज़ादिरा तैयार, जा रहे हैं। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा बरेली। आप भी चलो? कहा अच्छा कह रहे हो तो चलते हैं। आ गए। नमाज हो रही थी, वुजू के लिए इनको जरूरत थी। रजा मस्जिद के कुएं पर एक बच्चा नाबालिग पानी निकाल रहा था। दीदार अली साहब बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फकीह, उस बच्चे से कह रहे मुझे पानी दे दो, वुजू करना है। तो बच्चा कहने लगा मेरे दिए हुए पानी से क्या आपका वुजू हो जाएगा? दीदार अली साहब कह रहे क्यों नहीं होगा? क्या तुम इन घरों में पानी नहीं देते? कहा उन घरों से तो मैं उजरत लेता हूं। कहा मुझसे भी ले लो। कहा मैं आपसे उजरत लेने का हकदार नहीं हूं क्योंकि मेरे वली ने उनको तय किया है। नाबालिग अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं करता। हजरत शाह दीदार अली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सुना सर पटक के रह गए। जब इनके घर के पानी पिलाने वाले बच्चे के फिक्का ये आलम है तो बरेली के इस इमाम अहमद का आलम क्या होगा?
نماز کے بعد جب ملاقات ہوئی اعلیٰ حضرت سے، جب ملاقات ہوئی تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے شاہ صاحب کیا کروں، قوم کا پٹھان ہوں، مزاج میں تیزی ہے، پٹھان، قوم کا پٹھان ہوں، مزاج میں تیزی ہے، مگر شاہ صاحب آپ کے لیے نہیں ہے، واہ واہ، ان کے لیے، دوسری کمپنی والوں کے لیے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ واہ واہ واہ، اپنوں کے لیے کیسے؟ ایک چھوٹا سا بچہ آیا ایک دن اور آنے کے بعد کہنے لگا مولوی صاحب آپ کی ہمارے گھر دعوت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا کھلاؤ گے؟ تو دامن میں اس کے ماس کی دال تھی، اس نے کہا یہ کھلاؤں گا، ماس کی دال اور کچھ لال مرچیں پڑی تھی، کہا یہ کھلاؤں گا۔ آپ نے حاجی کفایت اللہ صاحب، کفایت علی صاحب، کفایت اللہ صاحب سے کہا حاجی دیکھ لو کہاں کا ہے، بیٹے کل کتنے ٹائم آنا ہے؟ کل دوپہر میں۔ حاجی نوٹ کر لو اس بچے کے یہاں کل دعوت میں جانا ہے۔ دوسرا دن آیا، دوپہر کو اعلیٰ حضرت گھر سے باہر آئے اور حاجی کفایت اللہ صاحب سے فرمایا حاجی کہنے لگا حضور اب باہر تشریف لائے کہیں جانا ہے؟ کہا تمہیں یاد نہیں کل وہ بچہ دعوت کرنے آیا تھا؟ کہا جی حضور یاد ہے۔ کہا چلو۔ ملک پور محلے میں جیسے ہی پہنچے، دروازے وہ بچہ کھڑے ہو کے دیکھ کے فوراً اندر بھاگا، امی مان صاحب آگے، مان صاحب آگے، بڑے مول صاحب آگے، بڑے مول صاحب آگے۔ اس نے اپنے دروازے میں ایک پھٹی پرانی چادر بچھائی، اعلیٰ اس کو اپنے پاس چارپائی پہ بٹھایا، جیسی بٹھایا تو وہ سیٹھ صاحب کی آنکھیں لال تال ہو گئی، میری چارپائی پہ حجام کو بٹھا لیا۔ اعلیٰ حضرت آ گئے اور آنے کے بعد وہ سیٹھ صاحب ہمیشہ آتے لیکن بعد میں آنا بند۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ سیٹھ صاحب شاید اس لیے نہیں آتے کہ حجام کو میں نے بٹھا لیا تھا، ایسوں کا نہ آنا ہی بہتر ہے جو غریبوں کی تعظیم اور عزت نہیں کرتے۔ اب غور کرو اعلیٰ حضرت کی محبت۔ اے سنی مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو بریلی میں پیدا کیا۔ آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ غریب نواز نے، اولیاء کرام نے ہندوستان میں میرے مصطفیٰ کا لایا ہوا دین پھیلایا۔ متفقہ ہندوستان، بنگلہ اس میں، پاکستان اس میں، اس پورے ہندوستان کو جو کلمہ شہادت ملا ہے اولیاء کرام کی نظروں سے، اولیاء کرام کی محنتوں سے، اولیاء کرام کی کاوشوں سے۔ حضرت داتا سرکار نے لاہور شریف میں، حضرت زکریا ملتانی نے ملتان میں، ہندوستان میں خواجہ غریب نواز نے دہلی اجمیر میں، صوفی صاحب نے ناگور میں، بختیار کاکی نے دہلی میں، حضرت محبوب الہی نے، چراغ دہلوی نے، صابر پاک نے، مخدوم اشرف نے یہ دین کا کام کیا، مسلمانوں کو اسلام دیا، کفار کے زنار کو کاٹا، کلمہ پڑھایا، داخل اسلام کیا، مسلمان کی محبت کو ان کے سینے میں بٹھایا۔ مگر 14ویں صدی میں، 14ویں صدی میں دین کے لٹیروں نے اسی خواجہ صاحب کے دیے ہوئے دین کو چھیننا چاہا، دی ہوئی عظمت کو دل سے نکالنا چاہا، مصطفیٰ کی محبت کو دل سے ہٹانا چاہا۔ اس وقت کوئی اور نہیں تھا،
ایک تھا جو کہہ رہا تھا، بول رہا تھا کہ ان کو کوئی اختیار نہیں، مصطفیٰ جان رحمت مالک و مختار نہیں۔ اعلی حضرت نے بریلی سے کا کیا کہا؟ مالک و مختار نہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب، کوئی کہے نہ کہے، کوئی بے اختیار کہے، کوئی لاچار کہے، کوئی کچھ کہے، مگر میں کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ایک لکھ گیا، ان کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں، کچھ نہیں جانتے۔ اعلیٰ حضرت نے بھائی کا کیا کہا؟ ان کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں۔ سن، خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے۔ کوئی کہنے لگا وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس اختیار نہیں، مگر میرا امام بریلی سے پکار کے ان کو کہتا ہے، آقا آپ کی زباں کو تو اللہ نے کن کیا ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ لوگوں نے نبی کریم کے خلاف، آقا کائنات کے خلاف غلط عقائد بیان کرنا شروع کیے، غلط زبانیں چلانا شروع کی، لکھ دیا ہے، لیکن سب کا دفاع اگر کسی نے کیا تو بریلی کے امام احمد رضا نے کیا ہے۔ ہر موڑ پر اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم سے، اپنے عمل سے، اپنی تقریر سے، اپنی تحریر سے، ضرورت پڑی تو جماعت رضائے مصطفیٰ سے قوم کے ایمان کو بچایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے سنی مسلمانوں، اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے تو اعلیٰ حضرت سے سچی محبت کرنا ہے۔ میں نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جو آپ سمجھ نہیں پائے؟ ایک عالم صاحب تقریر کر رہے تھے، سب لوگ بیٹھے تھے، مگر ایک سامنے افغانی پٹھان بیٹھا تھا۔ افغانی پٹھان جانتے ہو؟ افغانی، مگر اس کی زبان اردو نہیں، فارسی۔ حضرت مولانا صاحب جو تقریر کر رہے ہیں، شعلہ بیانی، ہر جملے پہ وہ سامنے سے کہتا سبحان اللہ۔ کیا کہتا؟ پوری تقریر جب ختم ہو گئی تو مولانا صاحب نے اس افغانی سے پوچھا، اے برادر چیمی فہمیدی، اے بھائی میں اتنی دیر سے تقریر کر رہا ہوں، تو کچھ سمجھا؟ تو وہ افغانی کہنے لگا، مولانا ہیچ نمی فہمیدم، میں کچھ نہیں سمجھا۔ تو مولانا کہنے لگے، افغانی اے بھائی دیکھنا، کچھ سمجھا؟ کیا سمجھا بتا؟ کیا سمجھا؟ ایسے جب اس سونے والا ہوتا ہے نا، ایسے اس کو ایسے کرو، جی جی سمجھے، ہاں ایسے یہ کرے، ہاں سمجھ گئے۔ افغانی سے جیسے پوچھا، اے برادر چیپی فہمیدی تو کیا سمجھا؟ افغانی کہنے لگا، ہیچ نمی فہمیدم، میں کچھ نہیں سمجھا۔ تو مولانا کہنے لگے، جب تو کچھ سمجھا ہی نہیں تو میری تقریر کے ہم ہر جملے پر تو زور سے سبحان اللہ کیوں کہتا؟ اس افغانی کا جواب سنو اور اپنی قسمت کو پکڑ کے رو۔ وہ افغانی کہنے لگا، مولانا میں تمہاری تقریر کو سمجھا تو کچھ نہیں، مگر سبحان اللہ کہنے پہ میں مجبور تھا۔ کہا کیسی مجبوری؟ کہا تمہاری زبان سے جب اپنے پیارے آقا کا نام سنتا تھا میرا دل مچل جاتا، اور میرے دل کی خماسی میری زبان کرتی، اور میں کہتا کیا؟ سبحان اللہ۔ کیا کہتا؟ سبحان اللہ۔ کیا بولتا؟ سبحان اللہ۔ اپنی قسمت کو سمجھو، وہ نہ سمجھ کے سبحان اللہ کہتا اور تم سمجھ کے خاموش رہتے۔ ایک وہ بھی افغانی پٹھان تھا اور ایک تم بھی پٹھان ہو۔ اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ اللہ نے مجدد پیدا کیا تو اے پٹھانوں تم میں کیا۔ کل قیامت کے دن جب بخشش ہوگی تو کہیں پوچھا جائے گا کیا تو کسی عالم سے محبت کرتا تھا؟ نہیں، ایسا ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، کعب احبار سے ایک حدیث مروی، قلیوبی میں اس کو ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے قیامت کا دن ہوگا، ایک ایک انسان کو لایا جائے گا، نام اعمال تولے جائیں گے، گناہ زیادہ نیکیاں کم ہوں گی، حکم ہوگا جہنم، فرشتے لے کے چلیں گے جہنم۔ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرمایا، جبریل آؤ، اس سے معلوم کرو، سوال کرو، اس سے پوچھو کیا تو عالم تھا؟ پوچھا عالم تھا؟ کہا نہیں۔ تیرا بیٹا عالم تھا؟ کہا نہیں۔
क्या तू किसी आलिम से मोहब्बत करता था? कहा नहीं। क्या तेरे रिश्ते में कोई आलिम था? कहा नहीं। अगर आलिम रिश्तेदार हो, तेरी बरादरी में हो, तो तुझे बख्श दूं? कहा नहीं। इतना कम नसीब था, न खुद आलिम, न बेटा आलिम, न रिश्तेदार आलिम, और न आलिम के नाम पर नाम। ये भी है उसी में कि अगर आलिम के नाम पर इसका नाम हो, मिसाल के तौर पर आला हजरत का नाम अहमद रजा, अपने बच्चे का नाम रख लो क्या? जोर से बोलो क्या? अहमद रजा। तो यही आला हजरत के नाम का सदका कि जन्नत मिल जाएगी। पीर नसीर पाकिस्तानी गोललवी ने एक शेर कहा, इस पर कहते हैं, नाम की निस्बत से मिल जाएगा, नाम की तासीर से मिल जाएगा इश्क़े रसूल। तवज्जो, नाम की तासीर से मिल जाएगा इश्क़े रसूल। देख लो रख कर किसी बच्चे का नाम, देख लो रख कर किसी बच्चे का नाम। पूछा, क्या तेरे किसी बच्चे का नाम अहमद रजा? का नहीं। उनके खानदान में पैदा हुआ? नहीं। किसी आलिम से मोहब्बत की? का नहीं। का ये भी नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला ये नहीं है कुछ। फरमा, अच्छा एक बात और पूछ लो। का क्या किसी आलिम से मोहब्बत करने वाले से मोहब्बत करता था? जाके जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, बता क्या किसी ऐसे इंसान से तेरी मोहब्बत थी जो किसी आलिम से मोहब्बत करता हो? कहा हाँ, इतना तो था। एक मेरा दोस्त था जो फला आलिम से मोहब्बत करता था। अल्लाह जिब्रील से फरमाएगा, जिब्रील इससे कह दो, हाँ इसी सदके में मैंने तुझे बख्शा और चल जन्नत। शीरानियाबाद में आने वालों, अगर ईमान है पहले तो गुनाह से तौबा करना, और यकीनन है जो गौसे आजम का गुलाम होगा मरने से पहले तौबा जरूर करेगा। मेरे गौस का ये फरमान है कि मेरा मुरीद मरने से पहले तौबा करेगा। ऐ मेरे रब, जब मौत आए मरने से पहले तौबा की तौफीक दे। जोर से कह दो, मारेरा मुतारा के सादात ने कहा, कुछ सादात के सामने बात आई, उन्होंने कहा 14वीं का मुजद्दिद अगर पठान न होता और सैयद होता तो वो हक अदा नहीं कर पाता जो आला हजरत ने हक अदा किया है। आला हजरत ने जो हक अदा किया है तजदीदी कारनामों का, आला हजरत अदा किया है खिदमत इस्लाम का, आला हजरत ने जो हक अदा किया है कि तुम सबके दिलों में अगर मोहब्बत, हमारे दिलों में जो मुस्तफा की मोहब्बत पैदा की है, ये करम है किसका? ये तुम्हारा दिल बोल रहा है, किसका करम है? हाय अफसोस, तुमसे अच्छा वो अफगानी था जो समझ नहीं रहा था, जोर से बोल रहा, और तुम समझ के आहिस्ता। मुझे बताओ, आज हमारे दिल में जो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, औलिया किराम की मोहब्बत, अइम्मे दीन की मोहब्बत जो हमारे दिलों में है, ये सदका है किसका? किसका? अल्लाह। इसीलिए तो कहा इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये मेरी तुम्हारी नहीं। अगर मैं जुमला कह दूं तो 100% तायीद करेंगे ये उलमा। खुदा की कसम, ये किसी के कहने से इश्क मोहब्बत नहीं हुआ, ये परवरदिगार की इनायत से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये आला हजरत इंतखाब है मेरे रब की जात का, आला हजरत इंतखाब है मुस्तफा जाने रहमत का, आला हजरत इंतखाब है पीराने पीर का। आज जो तुम्हारे दिलों में, तो मुझे बताओ, नमाज होती है, हाथ बांधा, खड़े हुए, बगदाद शरीफ की, मक्का मुकर्रमा काबे शरीफ से थोड़ा मुड़े, गुंबद खजरा को तसव्वुर में लिया, दिल की ज़बान से कहा, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, हमने खता में न की
तुमने अता में न की कोई कमी सरवरा। तुम पे करोड़ों दरूद। तुम पे करोड़ों दरूद। अपने गुनाहगारों को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला। अरे तुम पे करोड़ों दरूद तो कह दो। तुम पे करोड़ों दरूद। कौन करे ये भला। या रसूल अल्लाह, गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हो कौड़ी के तीन, ऐसों को ऐसी ग़िज़ा, तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो, आला हजरत कहते हैं काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा। ऐ पठानो, तुम पे हो ठीक हो नामे रजा। मैं कहता रहूंगा ठीक हो नामे रजा। तुम पे करोड़ों दरूद। ठीक हो नामे रजा। तुम पे करोड़ों दरूद। ए नाजिम साहब करम, ठीक हो नामे रजा। अब एक शेर और कह दूं, काम वो ले लीजिए, काम वो ले लीजिए जिससे हम सब की बने। सुन्नी तबलीग सीरत के सरबराहान, जमात मुस्तफ़ा के सरबराहान और इनकी सरबराही में ये मिंबरान और इनकी मिंबरी में आप सब कबूल दीन करने वाले अहबाब, काम वो ले लीजिए जिससे हम सब की बने, ठीक हो नाम सदक़े अहमद रजा। तुम पे करोड़ों दरूद। ऐ मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, सदा सुन्नी मुसलमान ऐसे ही चमकता रहे, दमकता रहे। आला हजरत का नाम अलामत सुन्नियत है। आज से नहीं, आला हजरत के जमाने से। मक्का मुकर्रमा के उलमा का खुद बयान है, वो कहते हैं जब इंडिया से कोई आता तो हम उसके सामने आला हजरत और मुफ्ती आजम का नाम लेते और उसके चेहरे को देखते। अगर चेहरे पे बशाशत, खुशी, मसरत के आसार नुमाइंदा हो जाते तो हम समझते ये अपना है। कौन कह रहे हैं? मक्का मुकर्रमा के उलमा कहते हैं कि अगर आला हजरत और मुफ्ती आजम का नाम सुन के सामने वाले के चेहरे पे खुशी, मसरत जाहिर हो तो हम समझते थे कि ये अपना है। और अगर आला हजरत का नाम सुन के, मुफ्ती आजम का नाम सुन के चेहरे पे हवाइयां आ जाएं तो हम समझते थे ये अपना नहीं है, ये गैर है। यानी इश्क़ मुस्तफा की अलामत आला हजरत का नाम। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके एक खलीफा हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा में रहते थे। उनका एक छोटा सा मामला मैंने सुजानगढ़ में सुनाया, दूसरा मामला सुनाऊं आपको। हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह का मकान गुंबद खजरा के बिल्कुल करीब, सामने गुंबद खजरा ये काम। रोजाना महफिल, रोजाना महफिल, रोजाना लंगर, रोज लंगर, हजारों खा रहे हैं। पाकिस्तान का एक इंसान सामने से खड़ा हुआ और मिंबर पर उस वक्त बैठे हैं खलीफा आला हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी कुतुब मदीना और खलीफा हुज्जतुल इस्लाम मुजाहिद मिल्लत अल्लामा हबीबुर रहमान साहब उड़ीसवी मुजाहिद मिल्लत बैठे हैं, ज़ियाउद्दीन मदनी बैठे हैं रहमतुल्लाह ताला। हजरत मुजाहिद मिल्लत की आंखों में आंसू, हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी की आंखों में आंसू। और उसका जवाब मालूम है किसने से दिया? सामने वो है, दोनों बुजुर्गों ने गुंबद खजरा पे नजर डाली और नजर डालने के बाद लब वाह हुए। यकबारगी दोनों बुजुर्गों की जबान से जो निकला मौलाना साहब, क्या निकला? गुंबद खजरा को देख के कहा, कौन देता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मसीह दिलारा। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। गमज़दों को रज़ा,
मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। ऐ मालिक, जब तक जान में जान रहे, जिस्म में जान रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब के कुर्बान रहे। मौला, हम हमारी नस्लें क़यामत तक तेरे बंदे, तेरे महबूब के उम्मती और सुन्नी सही अकीदा मसलक के आला हजरत पे कारबंद रहे, और जब दुनिया से जा रहे हो तो इसी मसलक पर हमारा खात्मा हो जाए। जिंदगी रही, मुलाकात फिर होगी इंशाअल्लाह। अब आपके सामने हजरत की जलवागरी होने वाली है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारे मेहमान खुसूसी मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से हज़रत अल्लामा मुफ्ती अफजाल साहब क़िबला बड़ी खूबसूरत लबो लहजे में आप हज़रात जो है गुफ्तगू समात फरमा रहे थे, खिताब नायाब समार फरमा रहे थे। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आबरू अहले सुन्नत, ख़तीब अहले सुन्नत, मुफ़क्किर कौम मिल्लत, मुफ्ती बासनी हज़रत अल्लामा मुफ्ती वली मोहम्मद साहब क़िबला की बारगाह में बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैं गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ, आप अपने तासुरात हम सामीन की समातों के हवाले फरमाएँ। और मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा कि आप हज़रात भी संजीदगी के साथ में तशरीफ़ रखें। हमारे कायद मिल्लत नबीरा आला हज़रत शहज़ादा हुज़ूर ताजुश्शरिया अल्लामा मुफ्ती असजद रज़ा साहब मिंबर नूर पर थोड़ी देर के बाद में तशरीफ़ लाने वाले हैं। आइए हजरत का इस्तकबाल नाराए तकबीर से करें। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। या रसूल अल्लाह, जब तक तेरे प्यार में मिटकर नहीं चमका, या रसूल अल्लाह, जब तक तेरे प्यार में मिटकर नहीं चमका, दुनिया में किसी का भी मुकद्दर नहीं चमका। जब तक तेरे अनवार की खैरात ना मांगी, कोई खुर्शीद ना चमका, कोई अख्तर ना चमका, और हर कोई चमका है चमकने की घड़ी में। या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों के बराबर कोई नहीं चमका, तेरे गुलामों के बराबर कोई नहीं चमका। तशरीफ रखे तमामी हजरात। हमारे मेहमान खुसूसी थोड़ी देर के बाद में तशरीफ लाने वाले हैं। हुजूर कायद मिल्लत का यूट्यूब चैनल है, आप हजरात से भी गुजारिश है, असजद रज़ा चैनल, मुफ्ती असजद रज़ा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। और जितने भी जो है दीनी प्रोग्राम हैं उसको आप हजरात समात फरमाएं। यूट्यूब खोलकर जो है आप चैनल को फॉलो करें। जो हजरात बाहर जा रहे हैं उनसे गुजारिश है अंदर तशरीफ ले आएं। हिंदुस्तान क्या पूरा जमाना जो है शहजादा आला हजरत के दीदार के लिए तरसता है। अब आखिरी टाइम है, आखिरी कीमती लम्हात हुआ करते हैं। आप हजरात संजीदगी के साथ में तशरीफ रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबियुल उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरीरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम।
مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ابھی ہمارے مفتی اہل سنت حضرت علامہ شاہ مفتی افضال حسین دامت ظلہ کا ایک عظیم فکر انگیز خطاب آپ نے سماعت کر کے اپنے ایمان کو تازہ کیا، اور حضرت والا نے اولیاء کرام کی شان اور مجدد اعظم اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام مرتبے کے بارے میں تفصیلی گفتگو فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مبارک کلمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسٹیج پر علماء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت تشریف فرما ہے، اور برادر طریقت حضرت مولانا محمد حنیف صاحب شیرانی جد مجدہ کی قیادت میں آج کی یہ عظیم کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام یہ میں بے شمار برکتیں عطا فرمائی، اور ان کے جتنے بھی منتظمین ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے حصولوں میں بلندی عطا فرمائے، ان کے عزائم میں پختگی عطا فرمائے، اور ان کے خلوص میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج شہرن آباد ان دو جماعتوں کی وجہ سے دور و نزدیک اس کی معرفت اور شناخت اور پہچان ہو رہی ہے، ورنہ یہ ایک چھوٹا سا ایک دیہی علاقہ تھا جسے ڈھانی کہتے تھے، لیکن یہاں کی دینداری اور اسلامی رونق اور اسلامی ماحول نے وہ اللہ کے فضل سے عزت پائی ہے کہ دور و نزدیک کے لوگ بھی جو ہے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور اعلیٰ حضرت کے مسلک کے حقانیت کے اچھے اثرات ہیں، جس کی بنا کے اوپر یہاں پر دینداری پھول پھل رہی ہے اور دینی ماحول سازگار ہو رہا ہے، بلکہ اس بستی کی برکتیں دور و نزدیک تک پہنچ رہی ہیں۔ سنی تبلیغ جماعت جو ہے ایک عظیم جماعت ہے، جس کے بارے میں ابھی آپ نے مفتی صاحب قبلہ سے علامہ مشتاق نظامی صاحب کی شخصیت کے بارے میں آپ نے سنا، انہی کی یہ قائم کردہ جماعت ہے، اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے زرین کارناموں کے بارے میں بھی آپ نے سماعت کیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی قائم کردہ جماعت ہے۔ سنی تبلیغ جماعت بھی جو ہے اسی کا ایک نمونہ ہے اور اسی کا ایک چراغ ہے جو جماعت رضائے مصطفیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ آخری دم تک ہمیں ان دونوں جماعتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جماعتوں کے زیر سایہ رہ کر ہمیں دیندار سنیت پر اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج کا دور بڑا پرفتن ہے، فتنوں کا دور ہے۔ عیار لوگ، مکار لوگ، شاطر لوگ دین کے لبادے میں پھر کر لوگوں کو پلپلا بھی بنا رہے ہیں۔ ایسے نازک وقت کے اندر اگر ہمیں واقعی سچا مرد مجاہد سنی، ولولہ انگیز جانباز سنی، جانثار اور دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا اور باطل سے ٹکرانے والا اگر سنی کہیں ملے گا تو جماعت رضائے مصطفیٰ اور سنی تبلیغ جماعت کے زیر نگرانی میں ملے گا، بے شک انہی میں ملے گا۔ اگر آپ کو پکا ٹنر سے سنی بننا ہے، مجاہد بننا ہے اور باطل کو مات دینے والا بننا ہے تو ان دونوں جماعتوں سے آپ جڑے ہوئے رہو، انشاءاللہ مضبوط رہو گے۔ ورنہ کئی جماعتیں سنیت کے نام سے ایسی گھوم پھر رہی ہیں جو در پردہ سنیت کو کمزور کر رہی ہیں، پلپلا بنا رہی ہیں، رد باطلہ کو بند کر رہی ہیں، اور ایسے جو ہے کام انجام دے رہی ہیں جس سے سنیت کا جو مینار قائم کیا ہوا تھا اس میں جو ہے رخنہ اندازی ہو رہی ہے۔ ایسے نازک موت پر ہمیں بہت بیدار رہنا ہے، بہت چوکنا رہنا ہے، بہت ہوشیار رہنا ہے۔ یہ بہت ہی نازک دور ہے،
بہت ہی نازک دور ہے، اپنا غیر کی پہچان نہیں ہوتی ہے کہ اپنا کون ہے غیر کون ہے، اپنے بین میں رہتے ہوئے بھی لوگ غیروں کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے شر اور فتنے سے ہمیں بچائے اور ان دونوں جماعتوں کے بالکل زیر پرچم رہنے کی ہمیشہ تک توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس جماعتوں کے نیچے رہیں گے تو ہمیں کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دل کھول کر ان کا تعاون کرو، ان کی حمایت کرو، ان کے ساتھ رہو، ان سے جڑ جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ صحیح العقیدہ پر رہیں گے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر رہیں گے۔ ورنہ مسلک اعلیٰ حضرت کے دعوے دار تو بہت مل جائیں گے، لیکن کردار و عمل بالکل الٹا ملے گا، بالکل الٹا ملے گا۔ اعلیٰ حضرت نے تو جو باطل کے خلاف جہاد کیا، باطل کو چنے چبا دیے، باطل کے دانت کٹھے کر دیے، لیکن ادھر ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو باطل کے خلاف زبانیں نہیں کھولتے، زبانیں ان کی بند ہو گئی، دوسروں کی بند کراتے ہیں۔ اس لیے چاہے وہ لاکھ سنیت کا دعویٰ کریں اور مسلک عادت کا دعویٰ کریں، لیکن حقیقت کے اندر ان کے وجود سے مسلک اعلیٰ حضرت بھی کمزور ہو رہا ہے اور سنیت بھی کمزور ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنی تبلیغی جماعت جو ہے اس نے شاخیں قائم کی، مدرسے قائم کیے اور مساجد قائم کرائی، اور جہاں پر چراغ دین نہیں جل رہا تھا وہاں جا کر جلائے، وہاں جا کر روشن کیے۔ کماری کے اندر بھی جماعت قائم ہے اور دوسرے علاقوں کے اندر بھی جماعت قائم ہے، اور واقعی وہاں کام کیا جاتا ہے جہاں کام کی ضرورت ہے، یہ کہ نہیں کہ جہاں کام ہو رہا ہے وہیں میں رکھنا ڈالو، وہیں پہ درار پیدا کرو، نہیں، جہاں کام بالکل بند ہے سنی تبلیغ جماعت جا کر وہاں پر جاری کرواتی ہے۔ بے شک جہاں مسجد غیر آباد ہے سنی تبلیغ جماعت، جماعت رضائے مصطفیٰ ان کو آباد کرواتی ہے۔ یہ نہیں کہ سنی کی مسجد قائم ہے اسی میں دو ٹکڑے کراتی ہے، سنیوں کا مدرسہ قائم ہے اسی کو دو حصوں میں بانٹتی ہے۔ یہ نہ سنی تبلیغ جماعت کا مشن ہے نہ جماعت رضائے مصطفیٰ کا مشن ہے، یہ کسی اور کا مشن ہوگا۔ ایسا مشن ہمیں قبول نہیں ہے، ایسا مشن ہمیں قبول نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بزرگوں کی دعاؤں سے، علامہ نظامی صاحب کی دعاؤں سے، مشتاق حضور مفتی راجستھان کی دعاؤں سے اور تاج الشریعہ کی دعاؤں سے ہمیں ایسی دو جماعتیں ملی ہیں جو عین بزرگان دین کی روش کے مطابق ہیں اور اکابر علماء کرام کی روش کے مطابق ہیں، اسلاف کی روش کے مطابق ہیں، اسی ڈگر پر چل رہی ہیں جس تک آج تک چلتے ہوا ہے۔ ہم نے کوئی نئی ڈگر نہیں پکڑی ہے، ہم نے کوئی نیا راستہ نہیں پکڑا ہے، ہم نے وہی پکڑا ہے جو علامہ مشتاق نظامی صاحب چلتے تھے، علامہ ارشد چلتے تھے، شریف الحق صاحب چلتے تھے، دیگر اکابر علماء کرام چلتے تھے، اسی راستے پر ہم چلتے ہیں اور آخری دم تک اسی راستے پر چلتے رہیں گے۔ بے شک سبحان اللہ، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، سبحان اللہ، نہ کسی کا خوف ہے، نہ ہمیں کسی سے محروم ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے، خلوص سے کام کریں، پیارے مصطفیٰ کی رضا کے لیے کام کریں گے، غوث و خواجہ کی غلامی کے لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ میں مرد مجاہد سنیت مولانا محمد حنیف صاحب کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں اور خیر خواہ ہوں، اور ان کے لیے دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں، صحت میں، علم میں، عمل میں، جان مال میں، عزت اور بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ کیونکہ انہوں نے اس علاقے کو چمن بنا دیا ہے، باغ و بہار بنا دیا ہے، گلے گلزار بنا دیا ہے، اور انہوں نے پوری زندگی 40 سال آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حنیف کون ہے، پہچانتے ہیں اچھی طرح کہ ان کے کارنامے کیا ہیں، ان کی خدمات کیا ہیں، ان کی قربانیاں کیا ہیں، ان کے مقابل آنے والا جو ہے کیسے لوگ ہیں، اور انہوں نے کیسے آپ کی بستی کو جگایا ہے۔ عیدگاہ کی چمک دیکھو تو ان کی کاوشیں ان میں نظر آتی ہیں، ہاسپٹلوں کی چمک دیکھو ان کی کاوشیں ان کی نظر آتی ہیں، جماعت رضائے مصطفیٰ کی چمک دیکھو ان کی کاوشیں نظر آتی ہیں، اور بھی جو روشنی نظر آتی ہے، مسجدوں کے مینار نظر آتے ہیں ان بھی ان کی کاوشیں نظر آتی ہیں، جس قبرستان میں دفن ہوتے ہو ان میں ان کی قربانیاں نظر آتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ اس لیے ایسے عالم دین کی قدر کرو اور ایسی جماعت کی قدر کرو، دامے درمے قدمے سکنے، دل کھول کر اس کی مدد کرو۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری اسپیشل مدد کرے گا، یثبت اقدامکم، اور دین پر تم کو قائم رکھے گا۔ واہ 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 سبحان یہ آج اللہ۔ جو میلاد کی بجمیں ہو رہی ہیں یہ کس کا صدقہ ہے؟ اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے، سبحان بے اللہ، شک۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کا صدقہ ہے، اللہ والوں کا صدقہ ہے، صالحین کا صدقہ ہے، مقربین کا صدقہ ہے، عارفین کا صدقہ ہے، کاملین کا صدقہ ہے کہ آج ہم اس پہ قائم ہیں۔ ورنہ پابندی لگانے والے پابندیاں لگا رہے تھے کہ یا نبی صلاح نہیں پڑھ سکتے، قیام نہیں کر سکتے، میلاد نہیں کر سکتے، عرس نہیں کر سکتے، سبیل نہیں کر سکتے، لیکن ان سب باطنوں کے خلاف کون ڈٹ کر کھڑا ہوا؟ اس ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے، واہ 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 واہ، اور اپنی سبحان قلم کی اللہ۔ تلوار سے ان کو ذبح کر کے رکھ دیا، اس ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ تو
تو آج بھی اگر کوئی باطل سر اٹھائے گا تو اعلیٰ حضرت والے ہی اس کی گردن کاٹیں گے. آج بھی شیعت اور قادیانیت کے خلاف اگر کوئی زبان کھولنے والا ہے تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہی ہیں. وہ کراچی والے میں یہ طاقت نہیں ہے, اس کے بس کی بات نہیں ہے. زبانوں پر تالے لگانا اس کا کام ہے. اعلیٰ حضرت نے زبان شیرانہ کھولی ہے, مردانہ کھولی ہے, مجاہدانہ کھولی ہے. اس لیے میں ایسے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو, قربانیوں کو قبول فرمائے, جو سنی تبلیغ جماعت اور جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑے ہوئے ہیں, اور جو مولانا حنیف صاحب کے قدم بقدم چلتے ہیں, وہ قابل مبارک ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرمائے, کرامت عطا فرمائے, شرافت عطا فرمائے, سعادت دارین کی دونوں سے نوازے. مولانا حنیف صاحب کا بچپن بھی آپ کے سامنے ہے, جوانی بھی آپ کے سامنے ہے, بڑھاپا بھی آپ کے سامنے ہے. جس طرح ان کی رات ہے اسی طرح ان کا دن ہے, جس طرح ان کا دن ہے اسی طرح ان کا رات ہے. اس لیے ایسے قابل, لائق, فائق عالم دین کی قدر کرو اور ایسے علماء ہی کی پیروی کرو, ان کے ساتھ میں رہو, ایسے علماء ہی کے ساتھ میں رہو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ ہمیشہ سیدھے راستے پر لے جائیں گے. آپ پر کوئی دھوکہ بازی نہیں ہوگا, آپ پر کوئی فریب کاری نہیں ہوگی, آپ پر کوئی عیاری نہیں ہوگی کہ کہیں کچھ اور کریں کچھ. یہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت والے جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں, اور جو کرتے ہیں وہی کرتے ہیں. اس لیے میں اس گاؤں کے بچے کو, ہر جوان کو, ہر بوڑھے کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ کے یہاں پر شہزادہ تاج الشریعہ علامہ مفتی شاہ مفتی محمد اسجد رضا قادری برکاتی نوری مدد اللہ علی کی آمد ہوئی. ماشاءاللہ آپ کی شخصیت کا کیا کہنا, لاجواب ہے, بے مثال ہے. میں کہتا ہوں اس وقت جو ہے سب سے اوپر قد آور شخصیت, مقبولیت, جس کا ہر طرف استقبال ہے, جس کو ہر طرف دعوت دی جاتی ہے, جس کے ہر طرف انتظار ہے, تاج الشریعہ کے بعد میں اگر کوئی ہے تو علامہ مفتی اسجد میاں. اللہ نے, یہ خدا داد چیز ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ ہی کا فضل ہے. اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہے چمکا دے, اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہے چمکا دے. اپنے قیاس اور عقل سے مت جانچو, اللہ کے فضل کو دیکھو کہ یہ نوجوان فاضل تاج الشریعہ کے بعد میں کیسا چمکا. جہاں بھی جاتا ہے پروانے اس طرح بھیڑ کرتے ہیں, رات کے 3-3, 4-4 بجے تک ان کا انتظار کرتے ہیں. عام مقرر آتا ہے تو 12 بجے بعد لوگ بھاگ جاتے ہیں, بٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ہے, ایسی الفت ہے. یہ اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کا صدقہ ہے. خانوادہ کے بچے کو جو چمک دمک حاصل ہو رہی ہے, یہ اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کا صدقہ ہے. اس عاشق نے عشق کی تحریک چلائی, وہ کل بھی عشق کی تحریک میں کامیاب تھے, آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. ان کی عشق کی تحریک کے سامنے کوئی مد مقابل نہیں آ سکتا. وہ زیر ہو جائے گا, اعلیٰ حضرت کی عشق کی تحریک کے ساتھ میں رہے گا, وہ سربلند ہو جائے گا. اس لیے عزیزوں, بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کے یہاں پر سنی تبلیغ جماعت قائم ہو گئی. اللہ کا احسان مانو کہ آپ کے یہاں پر جماعت رضائی مصطفیٰ قائم ہو گئی. اگر پلپلے آدمی ہے تو اس کو سنی تبلیغ جماعت سے بھی ٹینشن ہے اور جماعت رضائی مصطفیٰ سے بھی ٹینشن ہے, اور وہ ٹینشن میں پڑا رہے گا. ہمیں اپنا کام سے کام کرنا ہے اور ان جماعتوں کو آگے بڑھانا ہے تاکہ ہم ہر باطل کو کچلنے کی اپنے آپ میں ہمت پائیں, ہر باطل کو زیر کرنے کی اپنے آپ میں قوت پائیں. اسی لیے یہ جماعتیں قائم کی گئی ہیں تاکہ ہر قسم کے فتنوں سے ہمارے علاقے کو محفوظ رکھا جائے اور ہمارے سنی بھائیوں کو بیدار کیا جائے, جگایا جائے, تعلیمی طور پر اور تدریسی طور پر, تبلیغی طور پر ہر طرح جو ہے شمع ہدایت کو روشن کیا جائے. اور ہماری ہر درسگاہ کے اندر تعمیر ادب و نسیم رحمت کا نصاب ہونا چاہیے. یہ نصاب پڑھنے والا عشق محبت کا جام پیتا ہے اور خراب پکا سنی بنتا ہے. ورنہ کئی لوگوں نے نصاب بنام لا کر ڈالے ہیں, اس میں پتہ ہی لگتا ہے کہ وہابی کا رد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. خاموشی اختیار ہے, لیکن تعمیر ادب اور نسیم رحمت وہ نصاب ہے کہ اس کو پڑھ کر چھوٹا سا بچہ بھی خراب پکا ٹناٹر سنی ہو جاتا ہے. ضرورت ہے ہمارے ہر مدرسے کے اندر یہ نصاب جاری ہو, ہر مکتب میں یہ نصاب جاری ہو, ہمارا ہر بچہ یہ نصاب پڑھے, ہماری ہر بیٹی یہ نصاب پڑھے تاکہ وہ اٹھانی اسی کی سنیت کے مجاہد کی ہو, سنیت کے جام پینے والے کی ہو,
اللہ تبارک و تعالی ہماری کاوشوں کو اور عروج عطا فرمائے، آمین آمین، ہماری محنتوں کو اور ترقی عطا فرمائے، آمین، ہمارے حوصلوں میں اور بلندی عطا فرمائے، آمین، اور ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم سبحان السلام۔ اللہ سبحان